لیکن اس پر ایک بحث ہے کہ جانا کربلا میں تھا، مکے میں کیوں گئے؟ تو یہ اس میں ٹرائی اینگل بن جاتا ہے نا، یہاں سے مکہ شریف گئے، مکے سے واپس آ کے ادھر کربلا میں گئے، تو ادھر سے سیدھا جو راستہ 1/3 پڑتا ہے، یہ 2/3 فالتو سفر کیوں کیا ہے؟ یہ ایک بحث ہے بڑی علمی قسم کی، اس میں کوئی شک نہیں بدریوں کی بہادری ہے، لیکن جس کو یہ بتلایا گیا تم جیتو گے، دشمن ہارے گا، ان کے لیے لڑنا کون سا مشکل ہے، مگر جس کو بتلا دیا گیا اس جگہ حسین زمین پر آئے گا، اس جگہ وہ گرے گا، اس جگہ اس کی شہادت ہوگی، یعنی کربلا میں جائے گا تو صحیح لیکن واپس نہیں آئے گا، اس کا کربلا میں جانا یہ کائنات میں ایک نمایاں عقیدہ۔ ہم نے ایک پیر صاحب کو دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ کربلا میں جو جبریل آئے تو حضرت امام حسین سے باتیں کرتے تھے، اس کا ثبوت؟ میں نے کہا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، خدا کا خوف کر۔ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے کبھی؟ امام حسین سے زیادہ ڈٹنے کا کام کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء وقال بعد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال بعد
فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقال بعد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، محترم حاضرین، آج کی یہ محفل بڑی بارونق، بڑی بابرکت، بڑی خوش آئند ہے. حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب اس وقت صرف اہل سنت کی صفوں میں نہیں بلکہ تمام عالم اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہے جس مضمون پر گفتگو کر چکے ہوں دوسرے آدمی کے لیے گفتگو کی گنجائش نہیں ہوتی. اور آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگر مجھے خوشامد کا کوئی طریقہ آتا ہوتا تو میں کافی اچھا آدمی ہوتا. مجھ میں یہ کمزوری ہے کہ میں نہ کسی کے عیب چھپا سکوں اور نہ کسی کی خوبیاں چھپا سکوں. سچائی ہے. شاہ صاحب الحمدللہ اس وقت شاہ صاحب نے بڑی محنت کی ہوئی ہے. اللہ کریم شاہ صاحب کی صحت اور عمر میں برکت فرمائے. مجھے اس وقت حضرت امامی عالی مقام کی شہادت عظمیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں کچھ تفصیلات عرض کروں. جو نفس واقعہ ہے نا، وہ کب ہوا، کیسے ہوا اور اس کی باقی تفصیلات کیسی ہیں، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس میں کوئی کسی طرح کی بناوٹ بھی شامل ہو سکتی ہے اور سچائی بھی موجود ہو سکتی ہے. لیکن حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ایسے حالات میں ہوئی ہے کہ اس وقت آل بیت کے دھڑے کے لوگوں کی تعداد بڑی کم ہے. جس وقت کسی کے دھڑے کے افراد گنتی میں کم ہوں، اس وقت ان کی فضیلت میں فیبریکیشن نہیں ہوا کرتی، ان کی مذمت میں فیبریکیشن ہوتی ہے. ان کے خلاف باتیں گھڑے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. ان کی برتری اور بزرگی کے لیے باتیں گھڑنے کی لوگوں کو عادت نہیں ہے. یہ بات آپ دل کے تختی پہ یہ لکھ لیں. کسی کی فضیلت کی بحث اس وقت من گھڑت ہو سکتی ہے جس وقت کسی کے دھڑے کے لوگ ہوں، جس وقت کسی کی مخالفت ہی مخالفت ہو. چلے ہوں مدینہ طیبہ سے تو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی لوگوں نے 10 بہاریں دیکھی ہوں اور ان کا پیدا ہونا، پلنا، سرکار کے کندھوں پر دیکھنا، سرکار کی زلفوں سے کھیلنا، سرکار کے سیدے کی حالت میں سوار ہونا لوگوں نے دیکھا ہو، اور وہاں کوئی ایسا حامی نہ ہوا ہو جو اٹھ کے کہے ہم امام حسین کا تھڑا کریں، تم کون ہوتے ہو ان سے باتیں کرنے والے. جب مدینہ طیبہ میں آپ کے دھڑے کی اس قدر کمی ہے تو باقی جگہوں میں کیا ہوگا. اور مکہ شریف جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کی بہاروں کا مجموعہ ہے، وہاں پہنچے. وہاں سے چلتے وقت اتنے افراد ساتھ چلے کہ جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے 2 بڑے کیپٹلز جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے لے کر کے 13ویں برس تک مکہ شریف میں گزرے ہیں، اور ہجرت سے لے کر کے
लबे गोर तक 10 बरस वहाँ गुजरे हैं, ना वहाँ से धड़ा निकल सका ना वहाँ से धड़ा निकल सका। इसका मतलब यह है फ़ज़ाइल आले बैत के बारे में फैब्रिकेशन, बनावट हरगिज़ नहीं हुई होगी। मुखालफत के लिए आप कभी तनहा बैठ के ये मेरा जुमला सोचेंगे तो आपसे पूरी ज़िंदगी के दाम मांगेगा। हाँ, अगर उस वक्त लोग आले बैत के धड़े के होते, उससे पेशतर देख लीजिए हज़रत हैदर करार की कितनी जंगी हुई हैं। हज़रत हैदर करार का गलबा एक फितरी बात थी, ताईद इलाही थी, लेकिन अक्सरियत दूसरे धड़े की थी। तो जब अली मुर्तज़ा के धड़े के ज़माने में धड़ा कम था तो फिर इमाम हुसैन के लिए धड़ा कहाँ था। इसलिए ये बात भी इंतहाई बोगस बात है कि हज़रत हैदर करार की शान में हदीसें घड़ी गई हैं, जिसके लिए धड़ा नहीं घड़ा गया उसके लिए हदीसें कहाँ घड़ी गई हैं। और उससे पेशतर का ज़माना सरकार के अपने ऐद में इस्लामी आर्मी का CNC हज़रत हैदर करार है। सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खैबर के मैदान में मौला मुर्तज़ा का इम्तियाज़ी कारनामा देखा कि सारे जंगी जर्नैल गए, फ़हज़मू, ये अल्फाज वाज़े तौर पर आते हैं, इन हज़मू शिकस्त खा के वापस लौटे। लेकिन उस हालत में बीमार पा करके भी कहा अली तुझे जाना पड़ेगा। ये आंखों पे पट्टी देखें, उनका पट्टी खोल दो, क्यों पट्टी बांधी, आंखें आ रही हैं, कहा आ रही हैं तो आने दो, पट्टी खोल दो। एक फूंक मारी दर्द जाता रहा, दूसरी फूंक मारी फर्म जाता रहा, तीसरी फूंक मारी सुर्खी जाती रही। तो 3 फूंकों से मौला मुर्तज़ा को तैयार किया। हाँ, तो मैदान मार के जब आए, आज गालिबन शाह साहब ने उस पर तकरीर की होगी जनाब हैदर करार के बारे में, इल्म है उस पर। अच्छा चले, बहरहाल जनाब हैदर करार का वो कारनामा तारीख़ इंसानी में अजीब व गरीब है। किसी इंसान के बाएं हाथ पर किसी के किले का दरवाज़ा ढाल के तौर पर इस्तेमाल होने की तारीख़ इंसानी ज़िंदगी में रिकॉर्ड दी गई है। पहला ही वो इंसान जिसके बाएं हाथ का कारनामा है। लोग कहते हैं ये काम मेरे बाएं हाथ का काम है, किले का दरवाज़ा उखाड़ना ये मौला मुर्तज़ा के बाएं हाथ का काम है। और सारी लड़ाई के दौरान बाएं हाथ पर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। वापस आए तो जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह तआला सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अली के हाथ में तो इस्लाम का झंडा बड़ा खूबसूरत लगता है। सरकार ने फरमाया ये मेरा फैसला है, मेरा झंडा अली के हाथ में ही रहेगा। ये कहना काफ़ी नहीं था कि CNC इस्लाम का अली होगा। उस वक्त पूछते हैं, या रसूलल्लाह, क़यामत में भी झंडा सरकार का होगा, वो किसके हाथ में होगा? फरमाया जिसके हाथ में दुनिया में झंडा है नबी का है, क़यामत के मैदान में भी झंडा उसी के हाथ में रहेगा। तो पहले 3 खिलाफतों में कोई सा भी बना है CNC, मगर अली नहीं बना, अली के बेटे नहीं बने। तो तीनों खिलाफतों के ज़माने में चपड़ासी की पोस्ट पर भी उनका ना होना काफ़ी दलील है कि नहीं कि उनका धड़ा कम था। तो जिनका धड़ा कम था उनके फ़ज़ाइल कौन घड़ता? ये सवाल आम तौर पर उठता जी, उनकी फजीलत के लिए हदीसें घड़ी गई हैं। और क्यों घड़ी गई हैं? वो कहते हैं चूँकि उनकी मुखालफत ज़्यादा थी, उनकी हमायत के लिए फिर लोगों ने बातें बनाई हैं। चलो ये बात लोगों के ज़िम्मे तो लगाई जा सकती है, लेकिन 313 आयात जनाब हैदर करार की शान में नाज़िल हुई हैं, अल्लाह ने क्यों घड़ी हैं? उसकी क्या वजह हो सकती है? इसका मतलब घड़ी नहीं है, वो सचमुच हुज़ूर मौला मुर्तज़ा के औसाफ है। तो इस बहस में आप यकीनन इस तरफ जाएंगे कि वाक़यात करबला में मनगढ़ंत बात का रंग नहीं मिल सकेगा। उन बेचारों का तो नाम लेने वाला कोई नहीं था, उस वक्त उनका नाम ले तो चौमेखे की सज़ा होती थी। इसका मकसद यह है कि वाक़यात करबला के बारे में ये बात समझना और समझाना ये सच्चाई की बुनियाद पर है, ये किसी फैब्रिकेशन बनावट की बुनियाद पर नहीं है। आपको याद है कि आज से 25-26 बरस पहले
हाली फैक्स में मैं तकरीर कर रहा था, हमारे इलाके का एक आदमी, उसने PhD टूटा फूटा की, आप मौजूद थे? हाँ जी। जो पूछने लगा कि बताओ वाक़यात करबला का रावी कौन है। ये दौरे हाज़िर के जो बदअक़ीदा लोग हैं उन्होंने वाक़यात करबला पर एतराज़ किया है कि बताओ वाक़यात करबला का रावी कौन है। यानी उनकी रवायत करने के लिए बंदा कौन सा मिला, वो कौन से ऐसे रिलायबल सोर्सेज हैं कि जो वाक़यात करबला को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल हुए हैं। उसने को PhD टूटा फूटा किया। मैंने कहा हम PhD को पढ़ा लिखा आदमी नहीं समझते, हमारे नज़दीक दरसियात जो पढ़ा हुआ वो पढ़ा लिखा आदमी होता है। मैं अगर बिस्मिल्लाह की तरकीब तुमसे पूछ लूँ बता लोगे? अब मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि जो नहीं पता। माशाअल्लाह। तरकीब जो है वो जुज़्वे माना है, जिसको तरकीब नहीं आती उसको माना किस तरह आता है। मैंने कहा अगर इसी के मतलब में तुम्हें बताऊं कि इससे मंतकियाना इस्तिदलाल करना है, कैसे इससे करेंगे, इसका सुगरा कहाँ से तलाश करेंगे, कुबरा किसको बनाएंगे, नतीजा क्या निकालेंगे। जब वो आजिज़ हो गया, मैंने कहा ये तुम बेतरिया के भुक्सा बेचने का काम करते, PhD ना करते, ये गलत नाम तुमने इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर मैंने उसको ये कहा कि मुझे ये बतलाओ कि इमाम बुखारी के नज़दीक असखुल असानीद कौन सी है। असखुल असानीद यानी जितनी हदीसें रवायत हुई हैं, रवायत का जो चैनल ऑफ अथॉरिटी है उसको सनद कहते हैं। सब सनदों में ऊंची सनद किसकी है? सब सनदों में ऊंची सनद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करे अपनी रवायत या इमाम हसन से या इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन बयान करे हज़रत अली मुर्तज़ा से, अली मुर्तज़ा बयान करें सैयदुल अंबिया से। सारी हदीसें चारों तरफ लगी हुई हैं, ढेर लगा हुआ है, लेकिन सब में से ऊंचा किसको माना जाएगा? उसको माना जाएगा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रवायत करे। तो पूरी करबला तो बढ़ती इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर है। सारी करबला इमाम हुसैन ने नहीं देखी, सारी करबला इमाम कासिम ने नहीं देखी, सारी करबला अली अकबर ने नहीं देखी। कुछ वाक़यात उनके सामने हुए, कुछ बाद में हुए हैं, लेकिन जिसने अलिफ से या तक करबला देखी है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो जो सुन्नियों के नज़दीक सबसे बड़ा ऊंचा रावी है, उसकी रवायत मौके पर मौजूद है। तुम पूछते फिर तो रावी कौन है? इससे ये बात, ये मौके के गवाह हैं, हालीफैक्स में ये बात हुई थी। और वो उसके बाद वो बुजुर्ग जैसा भीगी बिल्ली नहीं छुट्टी फिरती, मेरा नाम कभी उनके कान में कह दो तो रात को नींद नहीं आएगी। बात तो इतनी सारी हुई है, मेरे को और लफ्ज़ ही बोले। तो इसका मतलब ये है कि जो अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं उनके मतलब ये गुमान करना कि किसी ने घर लिए हैं, उन अल्लाह के प्यारों का घड़ने वाला कौन था? जिनका बीमार मर रहा है, पानी घूंट देने वाला कोई नहीं, उनका घड़ने वाला कौन है? जिनके प्यासे बच्चों को, शीर खार बच्चों को तीर लगे, तीर हलक से निकालने वाला कोई नहीं है, उनके इस फ़ज़ाइल में घड़ने वाला कौन है? जिनके खेमों को आगे लगी ये बुझाने वाला कोई नहीं, उनके हदीसें घड़ने वाला कौन है? जिनके ख़ानदान की ख़वातीन के दुपट्टे खींचे गए तो इंसानी शराफत ने मना नहीं किया कि कम से कम इंसान तो हैं। माई फिजा स्याह रंग की एक कनीज़ थी जनाब सैयदा खातून जन्नत की। जब यजीद के दरबार में ख़ानदान नबूवत का लुटा हुआ काफ़िला पहुंचा तो हबशी जो थे वहाँ वो खड़े हो गए, उनका ये खातून जो है ये हमारे कबीले की है, इसलिए इसको मुजरमों के साथ नहीं पेश करना चाहिए। कितनी अफसोसनाक बात है, एक हबशी औरत के धड़े पर तो लोग उठे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी के धड़े पर कोई ना उठा। उनके मतलब कहते हो कि वो अब चंद में जुमले मैंने कुरान मजीद से मुताला किए हैं जिनमें मर्तबे की बहस है। अब उनको एक के बाद दीगर दोहराता हूँ। पहली बात, अल्लाह करीम फरमाते हैं वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। मर्तबा देने का काम रब करता है और वो अपनी मेहरबानी से, अपने करम से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। उसकी पहली मिसाल, जब आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाने लगा, आदम अलैहिस्सलाम ने कितने हज किए थे, कितनी ज़कातें दी थी, कितने रोज़े रखे थे, कितनी तस्बीहें कही थी, अभी पैदा ही नहीं हुए, बनाए ही नहीं गए। रब ने कहा मैं उनको खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अपना वजह इस्तिकाक पेश किया, हम तेरी तस्बीहें कहते हैं, हम तेरे तहलीलें करते हैं, हम तेरी तकबीरें करते हैं।
یہ اپنا گڈ کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کیا، کہا اتنے اچھے اعمال کرنے والوں کی موجودگی میں وہ جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کو خلیفہ بنانے لگے ہو۔ رب کہتا ہے یہ میری اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی۔ ہاں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ پہلی جو فضیلت کائنات میں بٹی ہے وہ فضل کی بنیاد پر بٹی ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں بٹی۔ فضل کی بنیاد۔ بات سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح سے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء کا یہ معنی ہے، جنہوں نے کہا ہم اچھے عمل کرتے ہیں وہ رہ گئے، جسے ابھی کیا ہی کچھ نہیں وہ سبقت لے گیا۔ یہ لو، اس کے بعد اور مرتبے کی ایک اور وجہ ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جنہوں نے کہا ہمارا اللہ رب ہے، ہمارا پالنے والا وہ ہے، جب پالنے کا کام وہ کرتا ہے تو ڈرنے کا کام ہم کسی دوسرے سے کیوں کریں؟ وہ ڈٹ گئے، اللہ ان پر فرشتے بھیجتا ہے کہ غم نہ کھاؤ، پریشان بھی نہ ہو، خوف بھی نہ رکھو، تمہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہاں رب کا رب کہنا، رب کو رب کہنا اور اس پر ڈٹ جانا، اس پر ملائکہ کا نزول۔ انبیاء پر ملائکہ اس لیے نازل ہوتے رہے کہ وہ سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہوتے رہے۔ یہاں رب کا کہنا، ہم نے ایک پیر صاحب کو دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ کربلا میں جو جبریل آئے تو حضرت امام حسین سے باتیں کرتے رہے، اس کا ثبوت؟ میں نے کہا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، خدا کا خوف کر، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے کبھی؟ امام حسین سے زیادہ ڈٹنے کا کام کس نے کیا ہے؟ بدری یقیناً بڑے لوگ ہیں، ان کے برابر کا دوسرا انسان نہیں ہوگا، مگر جن کو سرکار نے پہلے بتایا ہو کہ اس جگہ اتبا گرے گا اور مرے گا، اس جگہ ولید گرے گا اور مرے گا، اس جگہ ابو جہل گرے گا اور مرے گا۔ مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نہیں؟ حضرت انس راوی ہیں، سرکار نے بدر سے پہلے دن رات وہاں جا کر کے نشاندہی کی۔ یہ سرکار کے علم غیب کی شہادت بھی ہے کہ سرکار نے وقت سے پہلے بتلایا کہ اس جگہ فلاں فلاں گرے گا اور مرے گا۔ اب دو چھوٹے بچوں کو کیوں ضرورت ہوئی؟ وہ بچے نہیں لڑے، سرکار کا علم لڑا ہے۔ سرکار کے علم غیب کو دخل ہے مسلمان کے سیاسیات میں بھی۔ اب وہ ذرا نہیں ڈرے، انہیں پتہ ہے سرکار کی زبان سے گرے گا اور مرے گا۔ ایک ایک کی نشاندہی کی ہو، اس میں کوئی شک نہیں بدریوں کی بہادری ہے، لیکن جس کو یہ بتلایا گیا تم جیتو گے، دشمن ہارے گا، ان کے لیے لڑنا کون سا مشکل ہے؟ مگر جس کو بتلا دیا گیا اس جگہ حسین زمین پر آئے گا، اس جگہ وہ گرے گا، اس جگہ اس کی شہادت ہوگی، یعنی کربلا میں جائے گا تو صحیح لیکن واپس نہیں آئے گا، اس کا کربلا میں جانا یہ کائنات میں ایک نمایاں عقیدہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ خیبر میں جائیں، سرکار نے کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے پیار رکھتا ہے، اس کے رسول سے بھی پیار رکھتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، وہ میدان مار کے آئے گا۔ اس کے لیے میدان مارنا کتنا مشکل ہے، لیکن جس کو یہ بتلا دیا گیا حسین جائے گا تو صحیح، واپس نہیں آئے گا۔ اب بتلاؤ کہ اس واقعے سے استقامت کی قیمت پڑتی ہے کہ نہیں؟ جس کی مشکلات بڑی ہیں استقامت اس کی بڑی ہے۔ استقامت کا فیصلہ کرنا، کس کی استقامت، کس کا ڈٹنا زیادہ مضبوط ہے۔ دیکھو مصیبت کس کی زیادہ مضبوط ہے، جس کی مصیبت زیادہ مضبوط ہے اس کے ڈٹنے کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ ایک اور پرنسپل ہوا، مصیبت میں ڈٹنا بھی وجہ برتری ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ بات کہی ہے کلاسیفیکیشن میں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جانیں خرچ کی ہیں، مال خرچ کیے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے جتنے دکھ بڑے ہوں ان دکھوں میں کوئی نیکیوں میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے، مولانا دھیان کریں، ہمارے علماء قائد نے لکھا ہے جس کا مرتبہ سرکار کی زندگی میں بڑا تھا، موت کے بعد بھی اسی کا بڑا، بے شک اس سے زیادہ عمل کر کے نکلا ہے۔ سرکار کے ساتھ کی نیکی کی قیمت اتنی ہے، اگر اس طرح کی کروڑ نیکیاں بعد میں کی جائے اس نیکی کے برابر نہیں ہے جو سرکار کی موجودگی اس نے کی ہے۔ یہ علم عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
جو نیکی سرکار کے زمانے کے میں کی ہے، سرکار کے ساتھ کی ہے، اس کی قیمت اس طرح کی کروڑہ نیکیوں سے زیادہ ہے جو سرکار کے ساتھ کی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے سرکار کے زمانے میں جس کا مرتبہ زیادہ تھا، حضور کے وصال کے بعد وہ کروڑہ نیکیاں کرے، کروڑہ کام کرے، کروڑہ فتوحات کرے، ان نیکیوں کے برابر، اس شخص کے برابر کسی دوسرے کا مرتبہ نہیں ہو سکتا جس کا مرتبہ سرکار کے زمانے میں افضل تھا۔ ابھی آپ کو میرے اس جملے کی سمجھ نہیں آ رہی، جب آپ چارپائی پہ لیٹیں گے نا، جیسے باقی جانوروں کو جگالی کرنے کی عادت ہے نا، انسان کو ویژولائز کرنے کی عادت ہے، وہ تھنکنگ کرتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے۔ جب اس بات کو دہرائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار کے زمانے میں کس کا مرتبہ زیادہ تھا اور بعد میں کسی دوسرے کا مرتبہ بڑھ جانے کی وجہ کیا سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اب تکلیف کا زمانہ جو ہے، اس زمانے میں جس آدمی نے جان خرچ کی ہے یا مال خرچ کیا ہے، فتح مکہ کا یہی مطلب ہے، بعد میں اگر کوئی کتنی بھی نیکیاں کرے اس کے برابر کی نہیں ہو سکتی۔ ان میں بتاؤ امام حسین نے کون سا کام نہیں کیا، امام حسین کے ابے نے کون سا کام نہیں کیا۔ اور ایک آخری بات جو حضور قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہوا، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، کہ ڈٹ کر کٹ کر مرنے والوں کی قیمت، میدان میں لڑنے والوں کی قیمت بیٹھنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اس کا تعلق پیریڈ کے ساتھ نہیں ہے کہ حضور کا زمانہ ہو، بعد کا زمانہ ہو، قیامت کے قریب کا زمانہ ہو۔ اب بتاؤ حضرت حیدر کرار جیسی سٹرگل کس نے کی ہے اور امام حسین جیسی سٹرگل کس کی ہے؟ لیکن ان سب سے جو اونچی بات ہے وہ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اس کے چند حوالے سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں کربلا کے واقعے کا ٹچ کرتا ہوں۔ جس وقت بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں عالمین پر افضلیت عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت برے انسان تھے کہ نہیں تھے؟ روزے توڑنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ عصمت کے خلاف کام کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ ان سب گناہوں کے باوجود ان کو عالمین پر فضیلت ملی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ یعقوب کے بیٹے تھے، یعقوب کی اولاد تھے۔ میں پوچھتا ہوں اولاد یعقوب ہونا بڑی بات ہے یا اولاد مصطفیٰ ہونا بڑی بات ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں وجہ بیان کی، یا بنی اسرائیل کہہ کے حکم وصف پر مرتب ہوا ہے۔ وصف ان کا کیا ہے؟ اولاد یعقوب ہونا۔ اولاد یعقوب ہونا گناہوں کی زیادتی اور نیکیوں کی کمی کے باوجود برتری کا ذریعہ بن گیا، تو جو دوش مصطفیٰ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ دنیا میں جتنے بھی تعلق والے ہیں، کسی نے جوتا چوما ہے، کسی نے پاؤں کے تلوے چومے ہیں، کسی نے ہاتھ چوما ہے، کوئی سرکار کی سواری بنا ہے۔ سواری بننے کو آج تک مسلمانوں نے وجہ افضلیت قرار دیا کہ نہیں؟ اگر سواری بننا وجہ افضلیت ہے تو سوار بننا وجہ افضلیت کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ حضرات کی خدمت عالی میں جب آپ کے سامنے مٹیریل واضح کر دیا کہ مٹیریل ان کا کیسا ہے، ان کی ماں کیسی ہے، ان کا باپ کیسا ہے، ان کا نانا کیسا ہے، اس کو خود بھی انہوں نے وجہ برتری سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ میدان کربلا بتلائے گا کہ امام حسین کس عقیدے کا انسان ہے۔ ایک عقیدے کا میں ہوں، ایک عقیدے کا آپ ہیں، ایک عقیدے کے مولوی صاحب کے صاحبزادے، ایک کے پیر کے صاحبزادے ہیں، مگر ان سب صاحبزادگان میں جو اونچا صاحبزادہ ہے وہ کون ہے؟ جو سرکار کے کندھے کا شاہ سوال ہے، اس جیسا صاحبزادہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میدان کربلا میں آپ کھڑے ہیں، کہتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا کہنا افخرو۔ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، میں علی کا بیٹا ہوں جو خاندان ہاشمیہ میں سے ہے۔ باقی حدیثوں پر تو ایمان رکھنے میں دقت تھی نا، لیکن جب ہاشمی کا ہو تو کافی سارے اور لوگوں کو بھی کھجلی ہونے لگتی تھی
کہ ہم بھی تو ہاشمی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اگر تم اور کچھ نہیں مانتے ہو تو ہاشمیت کی برتری تو مانتے ہو، انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، خاندان ہاشمیہ کا ایک فرزیالہ سپوت ہے جس کا نام علی ہے، جب ان کی برتری مان چکے کہ ہاشمی افضل ہوتے ہیں تو ہاشمیوں میں کوئی ایسا دکھاؤ جو علی کے برابر کا ہو، ساری دنیا سے ہاشمی افضل، ہاشمیوں میں سے علی افضل، علی کا بیٹا ہوں میں اس لیے افضل سے افضل افضل ہوتا ہے، اور جتنا قیامت تک فخر کروں میرے لیے یہ بس ہے۔ اب جو نسب تھی نا ان کی، اگر وہ وجہ برتری نہ ہوتی تو امام حسین میدان کربلا میں اب تلواروں کی دھاریں امام حسین کا خون پینے کے لیے تیار ہیں، ایسے مقام پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں، وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الناس یظہر، میرا نانا جو ہے کل کائنات میں بسنے والوں کا سردار۔ یہ بات کیوں کہی؟ ان کا میرے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا، وجہ کہ میرے نانے کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا، اور نانے کی عدم مساوات نواسے کی عدم مساوات کا باعث کیوں بنی؟ عقیدہ کیا نکلا؟ جس کا نسب افضل ہے وہ باقیوں سے افضل ہے۔ یہ برابر، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ جو بات قرآن نے بنی اسرائیل کے متعلق کہی ہے، کیوں مولانا مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں، اصولی استدلال دوست کے سامنے رکھے، دشمن کے سامنے رکھے، بات واضح ہو جائے گی۔ آپ اس پر بس نہیں کرتے، فرمایا اور بھی چند جیتے ہیں، وَفَاطِمَةُ أُمِّي صَلَّالَةُ أَحْمَدَا وَعَمِّي يُدْعَى ذَا الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ، میری ماں جیسی کائنات میں ماں لاؤ، اور کائنات کا کوئی ممبر آیا ہے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے بیٹھ کے ملاقات کی ہے، ایک خاتون جنت آئی ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر ملاقات کی، جس کے لیے قیام تعظیمی کا فارمولہ کیا ہے؟ قوموا الی سیدکم، جو تمہارا سردار ہے نا اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ، معلومات جہاں سیادت ثابت ہوگی وہاں قیام ثابت ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے نا مزے کی بات؟ سیادت ثابت ہوگی پہلے قیام ہوگا، بعد میں معلومات جناب نبی کریم علیہ السلام نے جناب سیدہ کی سیادت کا اعلان کیا ہے۔ وَفَاطِمَةُ أُمِّي صَلَّالَةُ أَحْمَدَا وَعَمِّي يُدْعَى ذَا الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ، اور میرا چچا ہے جس کا نام جعفر ہے، جس آدمی کو آخری لمحے تک سرکار کے میدان میں لڑتا ہی چلا گیا، میں بے نیاز عزیز تھا، بڑھتا چلا گیا، ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی، اور جنت میں اپنے پرے پرواز کے ساتھ اڑتا ہے۔ پہلا وہ شخص جس کا غائبانہ جنازہ سرکار نے پڑھا وہ حضرت جعفر تیار ہے، اس خاندان کا آدمی۔ اس کے بعد ایک اور بات جو آج کل بھی سید کہتے لوگ کہتے وہ جی مبالغہ کرتے، وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ أُنزِلَ صَادِقًا، لفظ فینا کو مقدم لانے کا مقصد حصر ہے کہ نہیں؟ مجرور ہے، اس کو مرفوع پر مقدم لانے کا فائدہ حصر کا ہے کہ نہیں ہے؟ صرف ہمارے گھر میں 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام برحق صحابہ ہیں، لیکن جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ صرف ہم ہیں، ہمارے سوا کسی کے گھر میں نازل بلا خوف تردید۔ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ أُنزِلَ صَادِقًا فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ وَالْوَحْيُ يُذْكَرُ، اس میں فی الہدا یہ کہنا ہدایت صرف اسی میں ہے، ہدایت جس کے اندر ہے بلا شرکت غیر وہ قرآن ہے، اور قرآن بلا شرکت غیر ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے۔ ہدایت چاہیے ہوگی تو اولاد فاطمہ کے قریب آئے گا تو ہدایت ملے گی، یہی معنی انی تارک فیکم الثقلین کے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں یہ للکار کے کہنا اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت امام حسین مظلوم ضرور تھے، لیکن ان کے نظریات آج پرانے مسلمانوں میں تلاش کریں تو یہی ہے، جو لوگوں نے نئے گھڑ لیے ہیں، وہ جی جو آدمی وضو اچھا کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے، جو آدمی استنجا بہت اچھی طرح کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے، جو بہت اچھی طرح وسمہ لگاتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جو افضلیت کی وجوہ ہیں وہ تو قرآن نے اور بیان کیے، تم اور بیان کر رہے ہو، جو اچھا چندہ مانگے وہ سب سے افضل ہے،
جو قربانی کے پیسے لے کے کھا جائے وہ سب سے افضل ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ امام حسین وہ شخص ہے کہ مدینہ طیبہ سے چلتا ہے، 27ویں رجب ہے جو سرکار کے معراج پر جانے کی تاریخ ہے، وہ امام حسین کے میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے کے لیے پہلی تاریخ ہے مدینہ شریف سے روانگی کے وقت۔ لیکن سب سے پہلے سرکار کے گنبد خضرا پر حاضری دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا وہی حسین ہے جس کے بارے میں آپ نے اطلاعات فراہم کی تھی کہ وہ میدان کربلا میں چل کے شہید ہوگا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم قبر سے باہر تشریف لا کے مجھے یہ تو کہہ دیں بیٹے الوداع۔ وہ کیسا دل گداز منظر ہوا ہوگا جب امام حسین سرکار کی قبر کو چھوڑ کے چلے ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ مدینہ طیبہ میں فرشتہ مٹی لایا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ جناب نے اس وقت وہ مٹی ام سلمہ کو دی۔ اس بات کو امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا 1، امام ترمذی نے ذکر کیا 2، امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا 3، بہقی نے ذکر کیا ہے 4۔ متعدد احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ مٹی سرکار نے حضرت ام سلمہ کے سپرد کی اور کہا کیا، اس کو پاس رکھو، جس وقت یہ خون میں تبدیل ہو جائے اس وقت سمجھنا واقعہ کربلا پیش آ رہا ہے۔ اس پر ہم 1-2 لمحے لگائیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی نبی کی شہادت گاہ کی مٹی زور سے اثر تک بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا، لیکن کسی کی مٹی لائی گئی کہ یہاں شہید ہوں گے وہ نبی؟ اس کی کیا وجہ؟ امام حسین کی قبر کی مٹی کیوں لائی گئی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات کی نزاکت کے علاوہ دیکھنا کہ نبی کے دل کو کس کی چوٹ زیادہ ہے۔ سرکار کے دل کو چوٹ کا زیادہ لگنا، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ جیسا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی حبشی نے مارا تھا، پشت کی طرف سے نیزہ مارا، تو جو بھی آدمی گناہ سے، کفر سے، شرک سے توبہ کرے قبول ہے کہ نہیں؟ لیکن سرکار کی بارگاہ میں جب وحشی حبشی آیا، فرمایا غیب عنہ وجہک فإنی لا احب ان ارى من قتل الاحبہ، اپنا چہرہ مجھ سے گم کر، ایسے شخص کو میں نہیں دیکھنا چاہتا جو ہمارے حبیبوں کو قتل کرے۔ حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو تو سرکار اپنے دائرہ محبت سے خارج کر دیں، تو امام حسین کے قاتل کو کہتے ہو بخشا ہوا ہے؟ مٹی خون میں کب تبدیل ہوگی؟ جب امام حسین کا واقعہ کربلا میں پیش آ رہا ہوگا۔ آج مولانا کو درد ہو، تکلیف ہو تو پتہ چلے، کوئی رشتہ ہو تو پتہ چلے، کہتے معمولی بات، اور جس واقعے کی نزاکت کی بنا پر کربلا میں ہونے والے واقعہ سے مدینے میں مٹی متاثر ہو اور وہ خون میں تبدیل ہو جائے، وہ معمولی واقعہ؟ خون میں تبدیل ہو جائے، ہائے ہائے، وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے اس عقیدے کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ نہیں کہ قبر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور قبر والوں کی کیا بحث ہے؟ قبر والوں کے ساتھ مٹی کا تعلق ہو تو کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ درد مندوں کی مٹیاں بھی درد آشنا ہوتی ہیں، تو مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ راستے میں کتنے پہاڑ ہیں، اس کو کون بتلائے گا؟ وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت مٹی، کرینہ کہتا ہے ماں زندہ ہے اس کو دو۔ ازواج مطہرات میں سب سے چھوٹی عمر جناب سیدہ عائشہ، ان کو دو۔ سب سے زیادہ عمر رسیدہ جناب ام سلمہ ہیں۔ یہ سوال کے واقعات کربلا کا راوی کون ہے؟ یہ نانی راوی ہے جس کو سرکار نے خود راوی بنایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نانی راوی، ہاں، جس کی عمر سب سے زیادہ اس کو دی۔ اس کا مطلب سرکار کو پتہ ہے کون کب مرے گا۔ اگر یہ پتہ نہ ہو تو مٹی ان کو نہ دی جاتی۔ امام سیوطی، امام الحج مکی، امام بہقی سب یہ لکھتے ہیں کہ آسمان پر جو سرخی دیکھی گئی ہے یہ امام حسین کے واقعہ شہادت سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ جس دن سے امام حسین کی شہادت عمل میں آئی ہے اس دن کے بعد سرخی دیکھی گئی ہے، تو اگر آسمان اس سے متاثر ہوا ہے تو زمین پہ متاثر ہونے والوں سے کیا جھگڑا ہے؟ اگر تمہیں اس واقعے سے اذیت نہیں ہوتی تو اپنے ایمان کو ٹٹولو، ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کیوں کہتے ہو دن مناتے ہو، دن مناتے ہو، دن مناتے ہو؟ اور دن تو تم نے مولویوں کے بنانے شروع کر دیے۔ پچھلے دنوں میں کسی جگہ گیا تو ان کا آج وہ مولوی صاحب اس لیے نہیں آئے کہ ان کی ویڈنگ اینیورسری ہے۔ اور میلاد النبی تو مناتے آئے،
یہ یوم ازدواج کبھی مناتے نہیں دیکھا؟ کیا ویڈنگ اینیورسری ہے؟ آج تو تم نے اپنے شادیوں کے دن منانے شروع کیے ہیں، تو خاتون جنت کے لختے جگر کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے، تم شادیاں کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ محرم کے ایام میں تم شادیوں کے دن منا رہے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پٹی پیش کی گئی، آج وہ میدان کربلا کی طرف نکلنے کے لیے سرکار کے روضہ پر کھڑے ہیں، رات کا وہ وقت ہوا ہوگا، سرکار کی قبر شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ نبی جس نے ساری زندگی میں گود میں لے کے پیار کیا ہے، نمازوں میں ان کے ناز اٹھائے ہیں، وہ جب دروازے پر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد حضرت امام حسین جناب سیدہ کی قبر پر حاضری کے لیے گئے۔ میں رات کو جایا کرتا تھا مدینہ طیبہ، 2 سال مجھے اللہ تعالیٰ نے رہنے کا موقع دیا ہے، یا کچھ مہینے اوپر بھی، تو میں حضرت سیدہ کے مزار پر جایا کرتا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے پر تھی، آج کل تو اس کا نقشہ بدل دیا ہے، سڑک کے کنارے پر ایسا پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے کو الوداع کہنے کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے کہ اے امام حسین، ایک مرتبہ بھی نہیں کہتی کہ اس مصیبت کو ٹال دے، کیونکہ امتحان اس کا ہوتا ہے جس کی کلاس بدلنی ہو۔ سرکار نے بھی یہ دعا نہیں مانگی، خاتون جنت نے بھی نہیں مانگی، لیکن امام حسین آپ کی قبر کے سامنے کہتے ہیں اے اماں جان، ایک مرتبہ تو گلے سے لگاؤ۔ آج حسین کو مدینہ شریف سے روانگی کے وقت رخصت کرنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ تو کہہ دو اے امام حسین، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، جاؤ، جو بھی حالات پیش آئیں جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرو۔ آج میرا حسن ہوتا تو گلے سے لگاتا، میرے ساتھ جاتا، علی مرتضیٰ ہوتے میرے ساتھ جاتے، مجھے گلے سے لگاتے، کم از کم الوداع کہہ دیتے، میری نانی ہوتی مجھے الوداع کہتی، آج کون ہو جو مجھے الوداع تو کہہ دے۔ اس شہر سے رخصت ہو رہا ہوں جہاں ساری دنیا کے گنہگار آ کر پناہ لیتے ہیں، میں اپنی آزاد مرضی سے آج سرکار کی تعلیمات کے مطابق وہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد مکہ شریف جا پہنچے، یہ یہاں سے رجب کے دنوں میں چلے، اور سفر کرتے کرتے وہاں جا کر چند مہینے راستے میں خرچ ہو گئے، وہاں چل کر آپ ٹھہرے، اور ذی قعدہ کی، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تک، جس دن لوگ کے مینا کی طرف جاتے ہیں، اس دن تک وہاں ٹھہرے۔ آج فیشن بن گیا ہوا ہے، مسجدوں میں مکھیاں بنبلا رہی ہیں، اور حاجی صاحب 10واں حج کرنے جا رہے ہیں۔ بیگم کہتی ہے فلاں عورت نے 11 حج کر لی، جب تک میں 12 نہ کر لوں میں اس کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہوں۔ یہ رواجی حج۔ امام حسین کو کعبہ شریف کہہ رہا ہے اے امام حسین، آج حج کا دن آ گیا ہے، لوگ مینا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن قدرت خداوندی سرکار مولا مرتضیٰ کے فیض سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے امام حسین، یہاں لوگ مینا کی طرف جا رہے ہیں، تم کربلا کی طرف جا رہے ہو، یہاں لوگ مینا میں چل کے قربانیاں دیں گے، لیکن تم میدان کربلا میں چل کر کے اپنے بیٹے علی اصغر کی حلقوم کی قربانی دو گے، اور امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم کی قربانی دو گے۔ میرا اپنا ایک شعر ہے، پتر حسن دا شیر دلیر سید، پتر حسن دا شیر دلیر سید، بن کے دولہ وچ کربل میدان آیا، قدمے چچا حضور دے ٹہکے تے، وقت آخری لین فرمان آیا، نعرہ حیدری مار للکار کے تے، بابے علی دی شان دکھلان آیا، سید کوئی مبارز نہیں بچ سکیا، وچ میدان جد شیر یزدان آیا۔ اے امام حسین، لوگ یہاں کربلا میں تو جا کے مینا میں قربانیاں دیں گے، لیکن تم چل کر کے میدان کربلا میں قربانیاں دو گے، یہاں لوگ جانوروں کی قربانیاں دیں گے، وہاں تم معصوموں کی قربانیاں دو گے، وہاں تم جوانوں کی قربانیاں دے گے، وہاں تم دولوں کی قربانیاں دو گے۔ یہ قربانیاں جو یہاں یہ ان کے برابر کی قربانیاں نہیں ہیں۔ لوگ میدان عرفات میں جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اور تمہارے لیے یہاں سے لے کر کے میدان کربلا کا تک کے تپتے ریگستان، یہ تمہارے لیے سارے سائی کا میدان ہے، لوگ جا کر کے سائی کریں گے صفا مروہ میں، اور یہاں تمہارے لیے یہاں سے لے کر کے کربلا تک یہ سارا سائی کا میدان ہے، اور وہاں وہ قربانیاں دے کے جانوروں کا گوشت لے کے کھائیں گے، اور تم وہاں قربانیاں دے کے پیاس کی شدت کو قبول کرو گے، نہ تمہیں کھانا میسر آئے گا نہ تمہیں پینا میسر آئے گا۔
امام حسین کی تیاری اس نوعیت کی ہے، لیکن اس پر ایک بحث ہے، بات بڑھ جائے گی کہ جانا کربلا میں تھا، مکے میں کیوں گئے؟ اس کو کسی دوسرے وقت بات کریں گے، وہ کافی لیگل قسم کا میٹر ہے۔ جانا جب کربلا میں تھا تو یہ اس میں ٹرائی اینگل بن جاتا ہے نا، یہاں سے مکہ شریف گئے، مکے سے واپس آ کے ادھر کربلا میں گئے، تو ادھر سے سیدھا جو راستہ 1/3 پڑتا ہے، یہ 2/3 فالتو سفر کیوں کیا ہے؟ یہ ایک بحث ہے بڑی علمی قسم کی۔ یہ کبھی کبھی کوئی قانوندان اکٹھے ہوئے نا تو پھر آپ کو یہ سناؤں گا کہ یہ ادھر جانا کس مقصد کے لیے تھا۔ میں جی وہ میں بوڑھا آدمی، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں اصل واقعات کو آپ کے سامنے رکھ دوں تو اچھا ہوگا۔ یہ ایک لیگل میٹر ہے، آسان لفظوں 2 لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ اس وقت کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ان کے اس جملے پر خدا کی لعنت۔ ایک وہ انسان جو بیٹیوں کا باپوں سے نکاح تسلیم کرتا ہے اس کو شہزادہ کہتے ہیں؟ جو آدمی ماں کا بیٹے سے نکاح حلال سمجھتا، نکاح محرم کا قائل تھا، آل مدینہ نے اس کے خلاف جنگ اسی لیے کی تھی کہ وہ نکاح محرم کا قائل تھا۔ جو آدمی کہ شراب کو مباح سمجھتا تھا وہ تو کافروں میں سردار کافر ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو علم عقائد کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے امام حسین کو قتل کیا وہ کافر ہے، جس نے اس کی مدد کی وہ کافر ہے، جو اس قتل پر خوش ہوا وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے جوتے کا یعنی جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اس کی بے ادبی کرے تو کافر ہو جائے۔ بھئی جوتے کا کیا تعلق ہے؟ سرکار کے پاؤں چومے ہیں، اور جس نے سرکار کی زبان چومی ہے اس کی حد تک کرنے والا مسلمان رہ گیا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں من قال عالم اویلم، جو آدمی کسی عالم کو چھوٹا سا عالم کہہ دے وہ کافر ہو گیا۔ اشارہ فقہ اکبر کے اندر ہے، من قال عالم اویلم فقط کفر، یعنی عالم کی اس نے توہین کی ہے۔ عالم کی توہین کرے تو کافر ہو جائے، تو دوش رسول کے شاہ سوار کی لاش پر گھوڑے دوڑائے پھر بھی مسلمان کا مسلمان رہ جائے۔ یہ بھونڈی تقسیم تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ یہ قیامت میں یہ فیصلے ہوں گے جب ایک آدمی عالم کو اویلم کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے، تو امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ وہ بحث یہ تھی کہ دونوں شہزادے ہیں، اس میں حضرت امام حسین مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے۔ ان کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں حق پر ہوں کہ یزید حق پر ہے، اخبار میرے پاس نہیں کہ میں استعمال کروں، ریڈیو میرے پاس نہیں ہے کہ میں استعمال کروں، ٹی وی میرے پاس نہیں ہے کہ میں استعمال کروں، تار برقی میرے پاس نہیں ہے کہ میں استعمال کروں، ڈاک خانہ جات کے وسائل میرے سامنے محدود ہیں کہ میں ان کو استعمال کروں۔ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کہ ریفرینڈم کرنے کے لیے مکہ شریف چلتے ہیں، حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو جتنے پورے ملک کے زعماء ہیں جن کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کے برابر ہو سکتا ہے، اصحاب الحل والعقد، یعنی زمان میں اقتدار کے جو مالک ہیں، پوری روئے زمین کے مسلمان جو صاحب الرائے ہیں، جن کا فتویٰ قابل تسلیم ہو سکتا ہے، ان کی موجودگی میں ان سے میں پوچھوں گا بتاؤ میں حق پر ہوں کہ وہ حق پر ہے؟ جب سب نے کہا حسین تم حق پر ہو، وہ جھوٹا تھا، اس سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، ایک بے غیرت کی، ایک انتہائی غیور کے ساتھ جنگ تھی، ایک کافر کی ایک مومن کے ساتھ جنگ تھی، ایک بے دین کی جو ادیان کا بانی تھا اس کے بیٹے کے ساتھ جنگ تھی، ایک وہ آدمی جو کفر کی علامت تھا اس کی جنگ اس کے ساتھ تھی جو ایمان کی علامت تھا۔ کیا تعلق بنتا ہے دونوں کے درمیان؟ یہ مختصر خاکہ ہے اس کا۔ تو امام حسین راستے میں جا رہے ہیں، راستے ترما بن عدی ملے، تو وہ اپنی اونٹنی کو ایک پڑھ رہے ہیں ہدی، کہتے یا ناقتی لا تذعری من زجری، اے میری اونٹنی میری ڈانٹنے سے ناراض نہ ہو جیو، یا ناقتی لا تذعری من زجری حتی تنجلی بکریم البحر، اے میری اونٹنی جلدی کر مجھے حسین تک پہنچا دے تاکہ صورتحال واضح کر دوں۔ آپ نے مکے سے روانگی سے پہلے حضرت قاسم کو روانہ کیا۔ حضرت قاسم آپ کے چچا زاد تھے،
جناب عقیل کے بیٹے تھے، مسلم ابن عقیل انہی کا نام ہے، ساتھ 2 بیٹے بھی تھے ان کے۔ لوگ کہتے ہیں جناب وہ بیٹے کس لیے لے گئے، اس کو تاریخ نہیں قبول کرتی۔ بھائی جناب ایکسیڈنٹ ہو موٹر وے پر، بندے اسپتال میں داخل ہو جائیں، ایک مولوی صاحب کہیں جناب عقل نہیں قبول کرتی ایکسیڈنٹ ہو، یہ کس طرح ہوا ہے؟ ان کو پتہ تھا ان کا حامی کوئی نہیں، ان کو کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں، مرنے جانا ہے تو ہمارے پاس جتنی متاع ہے وہ ساری کی ساری سرکار کے مشن پہ خرچ کرتے ہیں، تاکہ دنیا میں یہ شہادت رہے کہ گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ جو وہاں پہنچے تو آل کوفہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی، نمبر میں اختلاف ہے، کتنے ہزار نے کی، کتنے بھی ہزار نے کی، لیکن یہ سمجھیے کہ اکثریت نے ایسا کر دیا، بیعت کر لی، امام حسین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس حضرت نعمان بن بشیر جو حضرت مولا مرتضیٰ کے زمانے میں جج بھی رہے تھے، یہ حاکم کوفہ تھے، انہوں نے ملائمت کی پالیسی اختیار کی کہ ان کے جد کریم کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی سخت اقدام نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات اس کو پہنچائی کہ یہاں امام حسین کے حق میں بیعت ہو گئی ہے، کیونکہ ملازم وہ ان کے تھے، اس لیے یہ اطلاع کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ اطلاع کی، عبید اللہ بن زیاد آ گیا، لیکن آیا کہ جنگل کے راستے سے، اور روپ بدل کے آیا، اور راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو بات نہیں کی تاکہ کوئی مجھے آواز سے پہچان نہ جائے، لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین کی آمد ہو رہی ہے، میں حسین ہی ہوں۔ آ کر ریسٹ ہاؤس میں داخل ہو کے بلایا نعمان بن بشیر کو کہ اس وقت وہ سارا کاغذات میرے حوالے کر، یہاں سے چلتا بن۔ نعمان بن بشیر آئے، وہ کچھ نہ کر سکے، وہاں کا 4 اس نے لے لیا، اس کو کیوں منتخب کیا گیا؟ دراصل بے ایمانی کے کام ان کے سپرد کیے جاتے ہیں جن کے پہلے والد نامعلوم ہونے کے یقین ہو جائے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ یہ بیٹا تھا زیاد کا، زیاد وہ آدمی تھا جس کی ماں نے یہ دعویٰ کی، اس کو جو ابن سمیہ کے نام سے مشہور ہے، باپ کے نام سے نہیں، ماں کے نام سے، ابن سمیہ۔ ابن سمیہ کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ کہ دراصل اس نے دعویٰ کیا تھا میں بیٹا ہوں ابو سفیان کا، اس کی ماں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ ذرا غور کریں، جو آل بیت کی مخالفت کے لیے سیٹ تیار ہوا ہے وہ سیٹ کس نوعیت کا ہے؟ ابن سمیہ ہے۔ ابن سمیہ کیوں کہتے ہیں؟ سمیہ نے کہا ابو سفیان میرا خامد ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہ میں کبھی گیا ہوں نہ میری ملاقات ہے۔ سچ اور جھوٹ کا رب فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن یہ بات بالکل مصدقہ طور پر تاریخی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ساری زندگی جوانی کے زمانے تک اسی طرح بنی سمیہ ہی کہلاتا رہا۔ بعد میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیاسی ضرورتوں کے لیے اس کو بھائی تسلیم کر لیا۔ اب باپ اس کا ولد نامعلوم ہے، اس کے بیٹے کا نام عبید ہے، اور عبید اللہ بن زیاد امام حسین کی مخالفت کے لیے لایا گیا۔ اس کا مطلب اولاد فاطمہ کے لیے وہ مخالفت کے لیے تیار نہیں ہوگا جو سچ مچ اپنے باپ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ گھڑی کھڑی تو نہیں ہوگی، جانڈیا پوترو، جانڈیا پوترو، اس کا مطلب یہ بھی ابن زیاد نہیں برادری نہیں ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں میں گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں، تو یہ اسی کی جگہ کھڑی ہے۔ یہ تو زیادتی کی ہے۔ کتنے بجے شروع کیا ہے مضمون؟ گھنٹہ نہیں، شب وصل بہت کم ہے، کہکشاں سے کہہ دو کہ جوڑ دو کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ حضرت امام مسلم دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی قوت سے توڑ لیے گئے ہیں، اب حضرت مسلم کے ساتھ نبرد آزمائی ہونے لگی۔ آپ نے کہا کہ حسین کی طرف سے آیا ہوں، کوئی ایسا بندہ ہو جو حسین کو جا کے کہہ دے کہ دشمنوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، بیٹے اور کے گھر میں پناہ گزین ہیں اور حضرت مسلم میدان میں اور جگہ ہیں، اور جب تک تلوار چلتی ہے وہ حیدری تلوار کی نشانیاں وہ آدمی اپنی لڑائی کے دوران دیتا ہے، اور پتہ اکیلا آدمی ہے، لیکن دشمنوں نے مانا ہے کہ جس باڈی میں
خاندان بنو ہاشم کا خون ہے، وہ میدان میں کٹ مرنے والی قوم ہے، ہتھیار ڈالنے والی قوم نہیں۔ پوری قوم ایک طرف ہے، اکیلا آدمی ایک طرف ہے، لیکن لڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب ان کے بیٹوں کو شہید کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، ہمیں یوں نہ قتل کرو، ہمیں وضو کر لینے دو۔ کیا خوبصورت نقشہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو نا، تو ہمیں یوں قتل نہ کرو، ہمیں پہلے وضو کرنے دو۔ ہم وضو کر کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے ملتے ہیں، ہمیں اس حالت میں مارنا چاہو تو مار دو، یا سجدے میں دونوں سر رکھتے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہمیں قتل کر دو۔ تاریخ یاد کرے کہ اس خاندان کے صاحبزادے تھے، چھوٹے تھے مگر ان کو جینے کا بھی پتہ تھا اور مرنے کا بھی پتہ تھا۔ جینے کا بھی پتہ تھا۔ تو اس طرح ان کی شہادتیں عمل میں آئیں۔ وہ پہلے خط لکھ چکے تھے، اے امام حسین آ جاؤ، حالات خوشگوار ہیں۔ اب امام حسین راستے میں ہے، راستے میں آپ کو ملتے ہیں پیغام رسان جو یہ کہتے ہیں کہ واپس لوٹ جائیں، حالات وہاں کی تلواریں دشمن کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، آپ آیا ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ جس وقت میدان کربلا میں یہ پہنچے تو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند کرنا انتہائی بزدلی قسم کا کام ہے۔ سرکار نے بدر والی جنگ میں پانی پر جا کے قبضہ کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ پانی ہم نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا پانی بند کرنا بڑی بزدلی ہے، پانی دشمن کو بھی پینے دو، میدان فیصلہ کر لے گا کون بہادر ہے اور کون بزدل ہے۔ جب حضرت عثمان کو گھیر لیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو پانی کی جو رسد پہنچانے کا کام ہے وہ حسن و حسین نے کیا ہے، جن کے زمانے میں چپڑاسی کی پوسٹ پر بھی خاندان نبوت کا کوئی فرزند نہیں تھا، جو سربراہ مملکت سے لے کر چپڑاسی تک تمام بنو امیہ تھے، اور جو نانے جویں کو ترس رہے تھے، مشکل وقت آیا تو پھر خاندان نبوت نے پناہ دی، آج ان کا پانی بند ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح ہونے والی ہے، حضرت امام حسین نے جناب سیدہ زینب کو کہا کہ اے زینب، بہتر یہ ہوگا تم مجھے یہاں چھوڑ جاؤ، یہ سامنے والے پہاڑ سے پری چلی جاؤ، تمہارا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، اصل ان کا نشانہ میں ہوں، میں جب مل جاؤں گا تو تمہارا پیچھا کوئی نہیں کرے۔ حضرت سیدہ وفور خیرت سے جھنجلا کے بولی اے حسین، تم اپنے آپ کو فاطمہ کا بیٹا سمجھتے ہو، مجھے کس کی بیٹی سمجھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو علی کا بیٹا سمجھتے ہو، مجھے کس کی بیٹی سمجھتے ہو؟ تو حسین، تیرے جیسا حسین کوئی نہیں ہوگا اور میرے جیسی زینب کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا دیکھے گی کہ تیرے مقابلے میں دشمن کس طرح آتے ہیں اور میں ان کا مقابلہ کس طرح کرتی ہوں، تو کس طرح مقابلہ کرتا ہے، میں کس طرح مقابلہ کرتی ہوں۔ اور جناب سیدہ شہربانو سے کہا اے شہربانو، تو بادشاہوں کی بیٹی ہے، تم نے یہ دکھ سکھ تم نے دیکھے ہوئے نہیں ہے، یہ کربلا شریف کا ریگستان ہے، سرکار کی اطلاع کے مطابق مجھے یہاں شہید ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ میری شہادت کے بعد تمہارے سروں کے دوپٹے کھینچے جائیں گے، تمہارے کانوں کی بالیاں اتاری جائیں گی، تمہارے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، اس لیے میں چاہوں گا باعزت طور پر رات کے پردے میں یہ سامنے کوئی لالہ آنا ہے، اس سے اگر پرے نکل جاؤ، تمہارے چچیرے بھائی، تمہارے شاہی خاندان کے لوگ زندہ ہیں، وہ تمہیں اپنی بہن سمجھ کے پناہ دیں گے۔ حضرت سیدہ شہربانو بولی اے حسین، تیرے بعد زندگی کو تف کہتی ہوں، وہ زندگی زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے، تم حسین ہو، اس میں کوئی شک نہیں، تمہارے جوڑ کا کوئی نہیں، مگر جو قیامت کا میدان ہوگا، میری اماں جان سیدہ فاطمہ جب مجھ سے پوچھیں گی میرے بیٹے کو دشمنوں کی تلواروں کے نیچے چھوڑ کے تو جان بچا کے آ گئی تھی، نہیں حسین، میں تیرے قدموں پر سر رکھ کے جان دوں گی، جو تیری لاش پر گھوڑے دوڑا کے جائیں گے، تیرے بدن کی گرد جھاڑوں گی، جب گھوڑے دوبارہ لائیں گے تیری باڈی پر میں گروں گی، تیرے ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں میرے بدن پر آئیں گی، میں قیامت کی رسوائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام حسین کہتے تو بادشاہوں کی بیٹی ہے، اس مصیبت میں اپنے آپ کو نہ ڈال۔ کہا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، تو سید الانبیاء کا بیٹا ہے، اگر تو یہ مصیبت گزار سکتا ہے تو میں بھی گزار سکتی ہوں۔ اس سے ملت اسلامیہ کی بیٹیاں ایک سبق سیکھو کہ وفا بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے زندگی کی قیمت بن جاتی ہے، اگر وہ چلی جاتی، جان بچ جاتی، چند دن آرام سے گزار لیتی، انجام تو پھر بھی موت تھا۔ آج موت کی قیمت بنی کہ نہ بنی، زندگی کی قیمت بنی کہ نہ بنی، بادشاہوں کی بیٹی ہو کر اپنے خامد کو چھوڑ کے نہیں گئی۔ کہا امام حسین تیرے قدموں پر سر رکھ کے جان دوں گی، دنیا دیکھے گی کہ تیرا نام حسین ہے، میرا نام شہربانو ہے،
لوگ تیری غیرت کی بھی قسم کھائیں گے، میری وفاؤں کی بھی قسم کھائیں گے، دنیا کو ماننا پڑے گا کہ زندگی اس طرح کی ہوا کرتی ہے۔ آج ہم نے یہ جو مجلس منعقد کی ہے، اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی ایک سبق سیکھو۔ امام حسین کا کردار مرد کے لیے ایک ٹپیکل اگزامپل ہے، اور حضرت سیدہ شہر بانو کا کردار عورتوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ تو دونوں طبقے حضرت امام حسین اور حضرت سیدہ شہر بانو کی تقلید کریں، تاکہ زندگی آئندہ نئے راستے پر پڑھ کر ایک خوبصورت نتیجہ لائے۔ اس کو روکنا چاہو گے روک نہیں سکو گے، بنا لا الہ الا حسین، حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ یہ خاتون جنت سے پوچھو، خاتون جنت یہ تیرے بیٹے کی گردن اڑ رہی ہے، بتا تیری کیا رائے ہے؟